السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بیرون ملک پھنسے ہوئے پاکستانیوں کے وطن واپسی میں مدد کے لیے کل سے ملک کی فضائی حدود جزوی طور پر کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے صوبوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے متعلقہ علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے باعث دفاتر نہ آنے والے ملازمین کے خلاف تادیبی اقدامات سے گریز کریں۔ وزیر مواصلات نے کہا ہے کہ غربت کا خاتمہ اور غریبوں کا معیار زندگی بلند کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے وزیر نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ٹڈی دل کی روک تھام کے پروگرام پر 26 ارب روپے خرچ کر رہی ہیں۔ وزیر خارجہ نے پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں افغانستان میں امن کی بحالی کی عالمی اپیل کا اعادہ کیا ہے۔ مشیر تجارت نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ تیسری بڑی تجارتی راہداری غلام خان کراسنگ پوائنٹ کو کھولا جا رہا ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے 465 ارب 52 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا بلوچستان کا بجٹ آج کوئٹہ میں صوبائی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ ریڈیو پاکستان کی سابق ڈائریکٹر پروگرام نییر محمود آج صبح اسلام آباد میں انتقال کر گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 31 برس سے جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی کے باعث 40,000 سے زائد کشمیری مقبوضہ علاقے سے باہر پناہ گزینوں کے طور پر رہنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ تسکین ظفر۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بین الاقوامی پروازوں کے لیے فضائی حدود کل سے جزوی طور پر کھولی جا رہی ہیں، جس کا مقصد بیرون ملک پھنسے ہوئے کارکنوں کو وطن واپس لانا ہے جو کورونا وائرس کی وبا کے باعث بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ آج اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے بلند حوصلے کو بھی سراہا۔ انہوں نے کورونا وائرس کی صورتحال کے دوران بیرون ملک سے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد پر ان کی فراخ دلانہ کردار کی بھی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایسی متعدد مثالیں موجود ہیں جن میں پاکستانی برادری ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے تحریک کا ذریعہ بنی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بیرون ملک سے پاکستانی محنت کشوں کی واپسی کے لیے تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کرے گی۔ منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر نے صوبائی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ نجی دفاتر کو نوٹیفیکیشن جاری کرے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے علاقوں میں رہائش کی وجہ سے دفاتر نہ آنے والے ملازمین کے خلاف تادیبی کارروائی سے گریز کرے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا پر قابو پانے کے لیے کی جانے والی کوششوں اور اقدامات کے نتائج 15 دن بعد سامنے آئیں گے اور صوبائی حکومتوں کو اقدامات پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانا چاہیے۔ اجلاس میں ملک بھر میں مخصوص علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤنز، نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول کے فیصلوں اور لاہے عمل، آکسیجن اور سلنڈرز کی درآمد اور بیماری کے پھیلاؤ سے متعلق تازہ معلومات کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی چیف سیکرٹریز نے اجلاس کو ملک بھر میں قواعد و ضوابط پر عمل درآمد اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے تازہ ترین معلومات سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ٹائیگر فورس کی تشکیل ملک میں کورونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے اقدامات میں معاون ثابت ہوگی۔ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ملتان کے قومی اسمبلی کے حلقوں N156 اور 157 کے ٹائیگر فورس کے رضاکاروں سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری وزیر اعظم عمران خان کے اس اقدام کو سراہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس وبا کو پھیلنے سے روکنے اور لوگوں کو غربت، بھوک اور بے روزگاری سے بچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 6,604 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,71,666 ہو گئی ہے۔ سندھ میں 65,163، پنجاب میں 64,216، خیبر پختونخوا میں 20,790، اسلام آباد میں 10,279، بلوچستان میں 9,162، گلگت بلتستان میں 1,253 اور آزاد کشمیر میں 803 مریض ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 153 اموات کے بعد اس وبا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 3,382 ہو گئی ہے۔ اب تک کورونا وائرس سے متاثرہ
63,504 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 87 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ سال دسمبر میں وبا کے پھیلنے کے بعد سے اب تک کم از کم 4,63,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بہت سے ملکوں میں صرف علامات یا مریضوں کی تشویشناک حالت کی بنیاد پر ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے، جہاں 22 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے، جبکہ 1,21,000 سے زائد اموات ہوئی ہیں۔ دنیا بھر میں اب تک کورونا کے 46 لاکھ سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا ہے کہ غربت کا خاتمہ وزیر اعظم عمران خان کا مشن ہے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محنت کش طبقے کا معیار زندگی بلند کرنا موجودہ حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو عوام کی خدمت اور بہتر کارکردگی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ کورونا وائرس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر مہلک وبا کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کی مکمل نگرانی کر رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے جو ایس او پیز کہا جاتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ ماسک کا استعمال میں بھی کروں گا، آپ نے بھی کرنا ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو کہا جاتا ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ جو ہدایات دیے جاتے ہیں، جو حکومت کے ایس او پیز ہے، تاکہ مرض سے بھی بچا جا سکے اور ہم اپنے لوگوں کو بے روزگاری سے بھی بچا سکے اور ہم اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکے۔ وفاقی حکومت ملک میں ٹڈی دل کی روک تھام پر 14 ارب روپے جبکہ صوبائی حکومتیں 12 ارب روپے خرچ کریں گی۔ یہ بات قومی تحفظ خوراک کے وزیر سید فخر امام نے آج راولپنڈی میں ٹڈی دل کی روک تھام کے قومی مرکز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ صحرائی ٹڈی دل نے ایک نیا راستہ تلاش کر لیا ہے اور اب وہ افغانستان سے ڈیرہ اسماعیل خان اور وزیرستان کے ذریعے پاکستان میں داخل ہو رہی ہیں۔ سید فخر امام نے کہا کہ ٹڈی دل کی روک تھام کا قومی مرکز ہنگامی امدادی ادارے اور 8,000 فوجی اہلکاروں کے تعاون سے ٹڈی دل پر قابو پانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کا خوراک اور زراعت کا ادارہ آئندہ ہفتے حکومت کو 20 مائکرون اسپیئرز فراہم کرے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو تعلیم اور ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے 35 کروڑ 90 لاکھ ڈالر فراہم کرے گا۔ اس سلسلے میں دستخطوں کی تقریب آج اسلام آباد میں ہوئی، جس میں اقتصادی امور کے وزیر خسرو بختیار اور اے ڈی بی کی کنٹری ڈائریکٹر مس جاؤ ہونگ یانگ نے شرکت کی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک 23.5 کروڑ ڈالر کا قرض فراہم کرے گا، جبکہ گرین کلائمیٹ فنڈ 3 کروڑ 72 لاکھ ڈالر کا قرض اور کراچی بس ریپڈ ٹرانزٹ کے لیے 1 کروڑ 18 لاکھ ڈالر کی گرانٹ فراہم کرے گا۔ کراچی بس ریپڈ ٹرانزٹ کا مقصد لوگ سڑکوں پر ٹریفک کے رش کو کم کرنا ہے تاکہ شہریوں پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ 7.5 کروڑ ڈالر مالیت کے قرضے کا دوسرا معاہدہ سندھ میں ثانوی تعلیم کا معیار بہتر بنانے کے لیے ہے۔ قرضے کی فراہمی کے معاہدے کے تحت سندھ کے بنیادی ڈھانچے اور ادارہ جاتی استعداد کار کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ صوبے میں ثانوی تعلیم میں مزید اصلاحات لائی جائیں گی۔ اقتصادی امور کے وزیر خسرو بختیار نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے شہروں اور کمیونٹیز کی پائیدار ترقی کے لیے انتھک محنت کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا اور بالخصوص لڑکیوں کے لیے سیکنڈری کی تعلیم کے فروغ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اے ڈی بی کی کنٹری ڈائریکٹر مس جاؤ ہونگ یانگ نے کہا کہ بینک کی مالیاتی امداد سے پاکستان کی معیشت کے استحکام اور بیرونی اقتصادی خطرات سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پناہ گزینوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ ہر کوئی معاشرے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان نے گزشتہ 40 سال سے زیادہ عرصے سے لاکھوں افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کرتے ہوئے فراخ دلی، یکجہتی اور شفقت کا مثالی مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں جلد پرامن معاہدے کے لیے عالمی ذمہ داریاں بانٹنے کے اصول کی پاسداری اور اس مسئلے کے جلد پرامن حل کے لیے عزم کی اپیل کا اعادہ کرتا ہے۔ تجارت اور سرمایہ کاری کو مشیر عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں ڈیجیٹل کاروبار کے فروغ کے لیے ای کامرس پلیٹ فارم کی سہولت فراہم کر کے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ مشیر تجارت نے وزارت تجارت کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا کہ خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کا گروپ جلد فعال ہو جائے گا، جو خواتین سرمایہ کاروں کے لیے جامع اقدامات کرے گا۔
مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ تجارتی سامان کی نقل و حمل کے لیے غلام خان کراسنگ پوائنٹ کھولا جا رہا ہے جو افغانستان کے ساتھ تیسرا بڑا تجارتی راستہ ہے۔ مشیر تجارت نے آج اسلام آباد میں افغان سفیر عاطف مشل سے ملاقات کے بعد ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ یہ اقدام ہفتے میں 6 دن کے لیے راہداری تجارت کے لیے طورخم اور چمن کراسنگ کھولنے کے حکومتی فیصلے کے علاوہ ہے۔ عبدالرزاق داؤد نے سفیر کو بتایا کہ افغان درآمدات کو پیر سے کورونا کے تناظر میں قواعد و ضوابط پر مکمل عمل درآمد کے ساتھ تمام تینوں کراسنگ پوائنٹس کے ذریعے جانے کی اجازت ہوگی۔ افغان سفیر نے مشیر تجارت کو آئندہ ماہ تجارتی وفد کے ہمراہ کابل کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ بلوچستان کا اگلے مالی سال کا 465 ارب 52 کروڑ 80 لاکھ روپے مالیت کا بجٹ آج بلوچستان اسمبلی کوئٹہ میں پیش کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر خزانہ ظہور احمد بلیٹی نے بجٹ پیش کیا۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کوئٹہ کی نمائندہ عائشہ عباسی سے۔ بجٹ پیش کرتے ہوئے ظہور احمد بلیدی نے کہا ہے کہ ترقیاتی بجٹ کی مد میں 156 ارب سے زائد روپے مختص کیے گئے ہیں، جب غیر ترقیاتی بجٹ کے مد میں 300 ارب روپے بجٹ شامل ہیں۔ بجٹ میں خسارہ 87 ارب روپے ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ نے کہا کہ کورونا وائرس اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے محکمہ صحت کے لیے اگلے مالی سال کے بجٹ میں 38 ارب روپے مختص کیے گئے۔ مالی سال 2020-21 میں صحت کے شعبے کو مزید بہتر بنانے کے لیے حکومت نے غیر ترقیاتی فنڈز موجودہ 23.981 بلین سے بڑھا کر 31.405 بلین روپے رکھے جا رہے ہیں، جو کہ گزشتہ مالی سال کی نسبت 32% زیادہ ہے، جبکہ ترقیاتی مد میں 7.05 بلین روپے مختص کیے ہیں۔ صوبے میں صحت کے فروغ کے لیے 2 ارب روپے، محکمہ خوراک کے لیے 7 ارب سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے۔ اسی طرح محکمہ مواصلات و تعمیرات کے ترقیاتی اخراجات 33 ارب روپے جبکہ 11 ارب غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ صوبے میں امن و امان قائم کرنے اور پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 44 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ اگلے مالی سال کے دوران 6840 اسامیاں پیدا کی جائیں تاکہ صوبے سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا ہے کہ حکومت نے مالی بحران اور کورونا وائرس کی وبا کے باوجود ہر ممکن بہترین بجٹ پیش کیا ہے۔ آج پشاور میں بعد ازاں بجٹ کانفرنس کی تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے فلک نیاز۔ آج پشاور میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تیمور سلیم جگلا نے کہا کہ بجٹ میں صحت کے شعبے کی بہتری اور کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ریکارڈ 148 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جو ہم ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو پروٹیکٹ کریں گے، کیونکہ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ جو ہے وہ اکانومی میں پبلک انویسٹمنٹ کا سٹیمیولس ہوتا ہے، تو ہم نے مشکل حالات کے باوجود جو ہماری 318 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ سپینڈ سے کہ یہ سندھ کے ڈیولپمنٹ بجٹ سے زیادہ اور تقریباً پنجاب کے برابر ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں ابتدائی، ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے فروغ پر 207 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ تیمور سلیم جگلا نے مزید بتایا کہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے، جبکہ 27 مختلف ٹیکسوں کی شرح میں کمی کی گئی ہے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے باقی صوبوں سے کہا کہ وہ قبائلی اضلاع کی 72 سالہ احساسی محرومی کو ختم کرنے کے لیے قومی مالیاتی کمیشن کا 3% حصہ فراہم کرے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صوبے میں امن و امان کی صورتحال کی بہتری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو تمام جدید سہولتیں مہیا کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے اور اس مقصد کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 44 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی کے باعث گزشتہ 31 برسوں کے دوران 40,000 سے زائد کشمیری مقبوضہ علاقے سے ہجرت کر کے دیگر مقامات پر پناہ گزینوں کے طور پر رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آج پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے جاری ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کشمیری پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد آزاد جموں کشمیر کے مہاجر کیمپوں میں مقیم ہے، جبکہ بہت سے پاکستان اور یورپی ملکوں میں مقیم ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جدوجہد آزادی جاری رکھنے والے کشمیریوں پر 1947 سے جاری بھارتی مظالم کی وجہ سے 25 لاکھ سے زائد کشمیری آزاد جموں کشمیر، پاکستان اور برطانیہ میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندو انتہا پسند تنظیم راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کی حمایت یافتہ مودی حکومت اپنے ہندتوا نظریے کو آگے بڑھاتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے اور مقبوضہ علاقے کو ہندو ریاست میں تبدیل کرنے پر تلی ہوئی ہے۔
متحدہ عرب امارات کی شہزادی نے بھارت میں اسلام مخالف رجحان کی سخت مذمت کی ہے اور بھارتی مسلمانوں اور کشمیریوں سے یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کو ایک انٹرویو میں شہزادی نے متحدہ عرب امارات میں مقیم ایک بھارتی شہری کے نفرت آمیز ٹویٹ کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ بعض بھارتی شہری جو ہندو نسل پرستی کے نظریے ہندتوا کا پرچار کرتے ہیں وہ سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر نفرت آمیز تحریر لکھنے میں ملوث ہیں۔ اس معاملے پر عالمی برادری کی خاموشی پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال اگست میں بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں جبراً لاک ڈاؤن کا معاملہ بھی اٹھایا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن و پارلیمنٹ میں قائم کل جماعتی کشمیر گروپ کے چیئرپرسن ڈیبی ابراہیم نے گزشتہ برس اگست میں کشمیر میں پیش آنے والے واقعات اور لداخ کی گلوان وادی پینگونگ جھیل میں بھارتی اور چینی فوجیوں کے درمیان ہونے والے حالیہ تصادم کے بعد جنوبی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ڈیبی ابراہیم نے برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کو بھیجے گئے خط میں لکھا کہ کل جماعتی پارلیمانی کشمیر گروپ کشمیری عوام کو انسانی حقوق کے حصول اور خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے بغیر کسی سیاسی تعصب کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع کولگام میں مزید ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا، جس سے گزشتہ 3 دن میں مقبوضہ علاقے میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد بڑھ کر 9 ہو گئی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے بار بار اشتعال انگیز کارروائیوں، لائن آف ایکچوئل کنٹرول اور کمانڈر سرحد کے معاہدے کی خلاف ورزیوں اور مذاکرات کرنے والے چینی افسروں اور فوجیوں پر پرتشدد حملے کے نتیجے میں خونریز جھڑپیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لیجیان نے متعدد ٹویٹس میں کہا کہ چین بھارت سرحد کے مغربی حصے میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی چینی حدود میں واقع گلوان ریجن میں اس کے فوجی کئی سال سے فرائض انجام دے رہے ہیں اور گشت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپریل سے بھارت کی سرحدی فوج نے وادی گلوان میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر یک طرفہ طور پر اور مسلسل سڑکیں، پل اور دوسری تنصیبات تعمیر کیں۔ زاؤلی جیان نے کہا کہ بھارت کی سرحدی فوج نے یک طرفہ طور پر کنٹرول اور انتظام کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جان بوجھ کر اشتعال انگیزی کی۔ چین نے ہانگ کانگ کے لیے قومی سلامتی کے اپنے نئے قانون کی تفصیلات ظاہر کر دی ہیں، جس سے 1997 میں ہانگ کانگ کے چین کی حکمرانی میں واپس آنے کے بعد اس کے شہریوں کی زندگیوں میں واضح تبدیلی کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ قانون میں ہانگ کانگ کے لیے قومی سلامتی کے دفتر کا قیام بھی شامل ہے تاکہ قومی سلامتی کے خلاف خفیہ معلومات اکٹھی کی جائیں اور جرائم کا خاتمہ کیا جا سکے۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے کورونا وائرس کی عالمی وبا کے پیش نظر 70 ممالک کے لیے $25 ارب کے ہنگامی قرض کا اعلان کیا ہے۔ ادھر عالمی ادارہ صحت نے کورونا وائرس کے مریضوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر رکن ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ انتہائی چوکس رہے۔ ریڈیو پاکستان کے سابق ڈائریکٹر پروگرام نیّر محمود آج صبح اسلام آباد میں انتقال کر گئیں۔ ان کی عمر 72 برس تھی۔ وہ سابق سیکرٹری اطلاعات انور محمود کی اہلیہ تھیں۔ انہوں نے تقریباً 34 سال صحافت اور براڈ کاسٹنگ کے شعبے میں خدمات انجام دیں اور 2008 میں ریڈیو پاکستان سے ریٹائر ہوئیں۔ نیّر محمود پہلی خاتون تھیں جو پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے شعبہ پروگرام میں بطور ڈائریکٹر پروگرام اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہوئیں۔ وہ 1974 میں بطور پروگرام پروڈیوسر ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہوئیں اور انہوں نے لاہور، راولپنڈی، کراچی اور اسلام آباد سینٹرز پر ریڈیو پاکستان کے ورلڈ سروس، ایکسٹرنل سروس اور ہوم سروس کے مختلف عہدوں پر خدمات انجام دیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے کھیلوں کی دنیا میں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی اور دیگر عہدیداران کے کورونا وائرس کے ٹیسٹ 22 سے 24 جون 2020 تک کیے جا سکیں گے، جس کے بعد وہ 28 جون کو لاہور سے دورہ انگلینڈ کے لیے روانہ ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ ٹور کے لیے 29 رکنی ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ کرکٹرز کے علاوہ 14 دیگر کھلاڑی اور امدادی عہدیدار بھی ٹیم کے ہمراہ انگلینڈ جائیں گے۔ معروف اسپنر ثقلین مشتاق کو حال ہی میں پی سی بی کے ہائی پرفارمنس سینئر کھلاڑیوں کی ترقی کے عالمی ادارے کا ہیڈ مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان مشکل دنوں میں جب کورونا وائرس عروج پر ہے، پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کا انگلینڈ ٹور کرکٹ کی بحالی کے لیے اہم قدم ثابت ہوگا جو تاریخ رقم کرے گا۔ ثقلین مشتاق نے کہا کہ بے شک یہ وقت نہ صرف کھیلوں بلکہ تمام دنیا کے لیے بے حد مشکل ہے، کیونکہ کورونا کی عالمی وبا نے ہماری زندگیوں کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔
ان مشکل حالات میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کرکٹ سیریز کے لیے انگلینڈ جا کر تاریخ رقم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس اقدام کو عالمی کرکٹ کونسل اور انگلینڈ ایڈویلز کرکٹ بورڈ کی جانب سے سراہا جانا چاہیے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے شعیب ملک کو دورہ انگلینڈ کے لیے خصوصی چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے. لہٰذا شعیب ملک 24 جولائی کو پاکستان کرکٹ ٹیم کو انگلینڈ میں جوائن کریں گے. اس سے قبل وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزاریں گے. وہ گزشتہ 5 ماہ سے اپنے اہل خانہ سے نہیں مل پائے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان کا کہنا ہے کہ ہمارے برعکس شعیب ملک اپنی پیشگی مصروفیات اور کرونا وائرس کے سبب سفری پابندیوں کے پیش نظر گزشتہ 5 ماہ سے اپنے اہل خانہ کو نہیں دیکھ سکے. چیف ایگزیکٹو پی سی بی نے کہا کہ چونکہ سفری پابندیوں میں آہستہ آہستہ نرمی واقع ہو رہی ہے جس سے اس خاندان کے دوبارہ یکجا ہونے کی امید پیدا ہوئی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے انسانی بنیادوں پر ہمدردی کا مظاہرہ کریں اور شعیب ملک کی درخواست کا احترام کریں. پاکستان جوڈو فیڈریشن کے چیئرمین کرنل ریٹائرڈ شجاعت علی رانا نے کہا ہے کہ فیڈریشن ملک میں جوڈو کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا. پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے زیر اہتمام ملک میں جاری آن لائن پاکستان اوپن شیڈو باکسنگ فٹنس چیلنج 2020 کے مقابلے کل اتوار کو اختتام پذیر ہوں گے. خیبر پختونخوا حکومت نے قبائلی اضلاع میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ اور اسٹیڈیم اور گراؤنڈ سمیت کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے 1 ارب 20 کروڑ روپے مختص کیے ہیں. خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ نے یہ بات خیبر پختونخوا اسمبلی میں جمعے کو بجٹ تقریر کے دوران کہی. کھیلوں کی خبریں ہم نے آپ تک پہنچائیں اور اب چلتے ہیں عامر ہاشمی کی جانب اور جانتے ہیں ان سے تجارت کی دنیا کا احوال. کووڈ-19 کی وبا کے دوران برآمدی آرڈرز میں اضافے کے باعث رواں مالی سال کے دوران باسمتی چاول کی برآمدات 42.6% تک بڑھ گئیں. جاری مالی سال کے دوران چاول کی پاکستانی برآمدات 4 ملین ٹن سے تجاوز کر جائیں گی. رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین شاہجہاں ملک نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مئی 2020 کے دوران باسمتی چاول کی برآمدات 12.88% کے اضافے سے 92,454 ٹن تک پہنچ گئی ہیں. مئی 2020 کے دوران سیمنٹ کی برآمدات میں 13.22% اضافہ ہوا ہے. پاکستان کے صنعت و تجارت کے ایوانوں کی فیڈریشن کے صدر میاں انجم نثار نے ایف بی آر کے چیئرمین پر زور دیا ہے کہ وہ اپریل اور مئی 2020 کے عرصے کے لیے سیلز ٹیکس گوشوارے جمع کرانے اور سیلز ٹیکس کی ادائیگی کے لیے حتمی تاریخ میں 30 جون 2020 تک توسیع کریں تاکہ شہری نادہندہ ہوئے بغیر ٹیکس کی ادائیگی کر سکیں. لاہور کے ایوان صنعت و تجارت نے پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک کے درمیان بین الاقوامی فلائٹس کی بحالی کو سراہا ہے اور اس کو کاروبار اور معیشت کے لیے بڑی خبر قرار دیا ہے. وفاقی حکومت نے مواصلات کے انفراسٹرکچر میں بہتری لانے کے لیے فیصل آباد خانیوال M4 موٹر وے 184 کلومیٹر طویل جاری منصوبے کے لیے آئندہ مالی سال 2020-21 کے بجٹ کے تحت سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام میں مواصلات ڈویژن کے اس منصوبے کے لیے 25 ارب روپے مختص کیے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں. معروف ادیب اور مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی کو ہم سے بچھڑے 2 برس بیت گئے، لیکن وہ آج بھی اپنی تحریروں کے ذریعے زندہ ہیں. ان کی زندگی کے حوالے سے ریڈیو پاکستان بہاولپور کے نمائندے سجاد پرویز کی یہ رپورٹ دیکھیے. افسانوں اور نثر پاروں کی پڑھت کتنی ہی منجھی ہوئی اور ادائیگی کتنی ہی تھیٹریکل کیوں نہ ہو، وہ آج کل کے مشاعروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مشتاق احمد یوسفی 4 ستمبر سن 1923 کو ہندوستان کے شہر ٹونک میں پیدا ہوئے تھے. علی گڑھ یونیورسٹی سے MA LLB کرنے کے بعد صوبائی مقابلے کا امتحان پاس کر کے سن 1950 تک ہندوستان میں ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر فائز رہے. مشتاق احمد یوسفی کے ادبی سفر کا آغاز سن 1955 میں معروف ادبی جریدے سویرا میں شائع ہونے والے مضمون صنف لاغر سے ہوا، جو سن 2014 میں شائع ہونے والے ان کے آخری اور 5ویں مجموعے شام شعر یاراں تک جاری رہا. اس دوران ان کے دیگر 4 مجموعے چراغ تلے، خاکے میں بدہن، زرد گزشت اور آب گم بھی شائع ہوئے. ان کی تحریروں میں انشائیے، خاکے، آپ بیتی اور پیروڈی سب کچھ شامل ہے. مشتاق احمد یوسفی کی طنز و مزاح نگاری میں ادبی لطافت کی چاشنی کے ساتھ معیاری رنگ و آہنگ بھی شامل ہے. مشتاق احمد یوسفی کی ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز، قائد اعظم میموریل ایوارڈ، ہجرہ ایوارڈ، آدم جی انعام اور پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز نے سن 1990 کی بہترین کتاب کا ایوارڈ دیا تھا.
نامور گلوکارہ حدیقہ کیانی نے ترکش ڈرامے ارطغرل غازی کو منفرد انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ حدیقہ نے گزشتہ روز ٹویٹر پر ایک ترک گانا شیئر کیا جسے انہوں نے 2005 میں ترکی کے شہر استنبول میں گایا تھا۔ حدیقہ کیانی نے پاکستان اور ترکی کے درمیان تعلقات اور رشتے کو ہمیشہ مستحکم رہنے کی بھی خواہش کا اظہار کیا۔ معروف پاکستانی اداکارہ اور میزبان ندا یاسر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور مداحوں کی دعاؤں سے کورونا سے صحت یابی ملی ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے اداکارہ نے بتایا کہ ان کے شوہر یاسر کے کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد ان کی پوری فیملی نے اپنا چیک اپ کروایا اور انہیں پتہ چلا کہ انہیں بھی کورونا ہو چکا ہے، لیکن شوبز اور دوسرے دوستوں نے ان کے لیے بہت دعائیں کیں جس کی وجہ سے آج وہ کورونا کو شکست دینے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں کل سورج گرہن دیکھا جائے گا جسے رنگ آف فائن کا نام دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں دن کے وقت شام کا سما ہو جائے گا اور اس بار سورج گرہن 26 دسمبر 2019 کے مقابلے میں زیادہ گہرا ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سورج گرہن بلوچستان کے ساحلی علاقوں، شمالی سندھ اور جنوبی پنجاب میں دیکھا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ یہ سورج گرہن سینٹرل افریقہ، کانگو، ایتھوپیا، شمالی بھارت اور چین میں دیکھا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق یہ سورج گرہن اس قدر خطرناک ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والے کے بینائی سے محروم ہونے کے خطرات بہت زیادہ ہیں۔ سرطان کی شناخت کرنے کے لیے ایک نیا اور حساس ترین خون کا ٹیسٹ وضع کیا گیا ہے جسے کیمبرج یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے تیار کیا ہے۔ اس کی بدولت صرف سوئی چبھو کر گھر بیٹھے بھی بلڈ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور اب موسم کی صورتحال ڈاکٹر محمد حنیف سے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان میں شدید گرم رہے گا۔ تاہم شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور اس سے ملکہ علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران ملتان، ڈی جی خان، لیا، سکھر، لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد میں گرد آلودہ ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ تو جہاں تک بات کریں سب سے زیادہ ٹیمپریچر کی درجہ حرارت کی تو اس میں دادو، مونجو داڑو 47 ڈگری سینٹی گریڈ، نوکنڈی، نورپور تھل 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ 40، لاہور میں زیادہ سے زیادہ 41، کراچی میں 38، پشاور میں 41، کوئٹہ میں 38 اور مظفر آباد میں 40 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر راولہ کوٹ میں 22 ملی میٹر بارش، خیبر پختونخوا دروش میں 11، پارا چنار میں 3، کالام میں 2، میرخانی میں 1 اور مری میں 5 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ موسم کی صورتحال آپ نے جانی۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے بیرون ملک پھنسے ہوئے پاکستانیوں کے وطن واپسی میں مدد کے لیے کل سے ملک کی فضائی حدود جزوی طور پر کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں افغانستان میں امن کی بحالی کی عالمی اپیل کا اعادہ کیا ہے۔ اور ریڈیو پاکستان کے سابق ڈائریکٹر پروگرام نیّر محمود آج صبح اسلام آباد میں انتقال کر گئیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو محمد یاسر، مدیر ہوم ڈیسک غلام مشتبہ میمن، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند، مدیر کھیل، سائنس، فن اور تجارتی خبریں زنیرہ خالد، کوآرڈینیشن ایڈیٹر صوفیہ صدیقی، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید اور نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی تسکین ظفر اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔